میں بھی راضی تم سے، تم بھی مجھ سے راضی، آؤ ایسے آؤ راضی یہ کیفیت ہے ان کی جو واقعی اس کے اندر، ان حالات کے اندر جب تم آئیں اور آئیں گے زندگی کے اندر، ذاتی زندگی میں بھی آئیں گے، قرآن نے کہا آئیں گے، لازماً آئیں گے، ذاتی زندگی میں بھی آئیں گے، اجتماعی زندگی میں بھی آئیں گے۔ بشارت ان لوگوں کو دو، اس کے اوپر ثابت قدم کے لیے خوشخبری، انا للہ آپ کے لیے دعا ہے۔ جب وہ موقع ہو اور آپ دین کے راستے میں اللہ کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہوں، پاؤں میں تکلیف لے آئے اور کہتے چلے جائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب اس کا اللہ آ رہے ہیں، لبیک میں آ گئی، میں آ گیا، پہنچ رہا ہوں آپ ہی کے پاس، اور قدم نہیں ہوا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، آپ کے گھر کا کوئی فرد کسی کو فون کال کر رہا ہو، بات کرتے کرتے ایک دم چہرہ سیریس ہو جائے اور کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کام فوراً چھوڑ دیں گے آپ، ادھر متوجہ ہوں گے کیا ہو گیا، کس کا انتقال ہو گیا، اور بات پوری ہونے کے بعد جب تک ادھر ہی متوجہ رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا حادثہ ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ انتقال کے وقت یہ کہا جاتا ہے کسی کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ ابھی بہت سی صورتیں، بہت سے چکرے، یہ حج، اس سال میں حج میں 1300 سے زیادہ حاجی جو ہے وہ گرمی کے اثر کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، وہاں کی گرمی سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی ہاتھرس میں 121 لوگ مر گئے ایک گرو کے مجمع میں، انا للہ کہنے ہندو تھے، انا للہ یہاں نہیں کہہ سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون سے مرنے والے سارے ہندو تھے۔ اچھا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یہ تو ویسے ہی آپ بولتے چلے آ رہے، ٹرانسلیشن پتہ ہے؟ انا للہ لفظی ترجمہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ کوئی ہندو مر گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کے لیے، وہ انا الیہ راجعون، ہمیں ایک دن اس کے پاس جانا ہے، واپس لوٹ کر۔ کیا چیز روک رہی ہے کہ کوئی اگر کسی ہندو کا انتقال ہو گیا کسی حادثے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ایمان کے خلاف ہو جائے گا، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو مطلب ہی نہیں معلوم، اور بہرحال ایک انسانیت کا نقصان ہوا۔ خیر، وہاں کی تو بات یہ ہے کہ وہاں جو گرو بیٹھے ہوئے تھے وہ گرو پہلے کبھی کانسٹیبل تھے، وہاں پہ بھی ان پہ کچھ بڑے سنگین الزامات تھے، وہاں سے ہٹے سروس سے، وہ اس کے بعد وہ ساکشات نارائن ہو گئے، خدا انسانی جسم کے اندر، اور بھیڑ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی۔ اب جس جگہ یہ پروگرام تھا، آرگنائزرس نے باقاعدہ اجازت بھی جگہ کی، بڑی جگہ کی، 80,000 لوگ تک آ سکتے تھے، اور ان کا 50,000 لوگ تو آئیں گے، آ گئے 2.5 لاکھ۔ سرکار نے انتظام کیا، وہاں پولیس تھی، بندوبست تھا، پرمیشن لی تھی، تو ہمیشہ ارینجمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس پر نہیں پکڑا کہ وہ ساکشات ایشور ہو گئے اور ٹھگ رہے ہیں لوگوں کو، اس پہ کسی نے نہیں پکڑا کہ لوگوں کو ٹھگ رہا ہے کہ وہ خدا انسانی بھیس میں وہاں بیٹھا ہے، یہ کوئی جرم نہیں تھا۔ اس پر پکڑ لیا جاتا اس کو اجازت، اس میں تو اجازت دی جا رہی ہے کہ ہاں اعلان کرو، اپنے چرن چھواؤ اور پیسے بٹورو، پرمیشن دی جا رہی ہے آفیشل۔ 121 لوگ جو ہیں وہ ان کی موت ہو گئی اسٹیمپیڈ میں، بھگدڑ میں، اس لیے کہ 2.5 لاکھ لوگ آ گئے۔ اب تلاش جاری ہے کہ وہ کہاں بھاگ گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ یعنی اس معاملے میں ویسے تو بدماش ہے، اس کا اس معاملے میں کیا قصور ہے کہ لوگ زیادہ آ گئے؟ تو دعوت نامے ایشو کیے تھے 2.5 لاکھ اس نے، اس کا ایک اپنا اندازہ تھا، انہوں نے جگہ لی تھی۔ یہ لوگوں کا پاگل پن تھا کہ بھیڑ امٹ گئی، یہ ان لوگوں کا پاگل پن تھا اور ایڈمنسٹریشن کا قصور تھا۔ ایون بھیڑ اگر بڑھ رہی ہے وہاں بھی ایڈمنسٹریشن کا قصور تھا۔ اب تلاش جاری ہے کہ یہ کہاں گیا، یہ ہے ذمہ دار۔
اب یہاں کا جو سیاسی میکدہ ہے، وہ میکدہ جسے کہتے ہیں شراب خانے کو، یہاں کا جو سیاسی میکدہ ہے اس کے تو لا ایسے ہی ہیں، وہ قانون عجیب ہیں سارے. انہوں نے کہا تھا جگر مراد آبادی نے، یہ ہے میکدہ، یہاں رند ہے، یہاں ساقی سب کا امام ہے، یہ حرم نہیں ہے، یہ شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے. تو ان کے تو اپنے قانون ہیں، ان کے سیاسی میکدے کے. جب پکڑنا چاہیے تھا لوگوں کو ٹھگ رہا تھا تو نہیں پکڑا، اس سے الگ یہاں اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو تلاش جاری. خیر بات تو اس کی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہاں پڑھتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے. اب مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اریسٹ کر لیا. اریسٹ کیا تھا، پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اریسٹ جن الزامات کے تحت کیا تھا ان میں کوئی ثابت ہی نہیں ہو سکتا تھا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا. بیل پر رہا ہو جاتے تو ای ڈی لگا دی. یہ ہے یہاں کے میکدے کا نظام، سیاسی میکدے کا. ای ڈی لگا دی، تحقیقات کر لو، اگر کچھ لاکھ روپے آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں، ہزاروں کروڑ جن کے آ رہے ہیں وہ تو اگر اپنی سیاسی گروپ کے ہیں تو آزاد گھومتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے خبر سنی دکھ ہوا. یہ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں سب جانتے تھے. تو خالی کسی کی موت پر نہیں پڑتے، انا للہ پڑھنے کی جگہ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مودی حکومت آ گئی دوبارہ سے، انا للہ. کچھ لوگ تو خوش ہوئے، کچھ خفا ہوئے یا پریشان ہوئے، کچھ کے مکسڈ ریئیکشن. کچھ حصہ اچھا ہے اس کا، کچھ حصہ برا ہے، مکسڈ ریئیکشن. تو خوشی کی خبر پہ نہیں پڑتے انا للہ. اچھا چھوڑیں، سیاسی بات تھی. سیاسی باتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کتنے لوگ تو خوش لوگوں کی جو جیتے، چاہے اپنی سرکار کسی جگہ پر ان کی ہار گئی ہو، اور سرکار بننے کے باوجود وہ جو امیٹھی میں ایم پی تھی وہ ہار گئی، ان پر تو بجلی گری نا. یہ نہیں کہ ہماری سرکار بن گئی اس میں خوشی کوئی نہیں ہوگی. اب وہاں پر ایک ٹرم ایم پی رہی، حالت یہ تھی جو انٹر پاس وائس چانسلر آئے، ایجوکیشن منسٹر بنا کے بٹھایا تھا انٹر پاس کو. وائس چانسلر ایک آئے فائل لے کر، جیسے بیٹھنے لگے تو ڈانٹ دیا ہے تم سے بیٹھنے کو کہا تھا، تمہیں بیٹھنے کی کس نے پرمیشن، لکھ لو. یہ حالت ہو گئی. منتری بن کے ایجوکیشن منسٹر تھی، ہار گئی. اب صدمہ ہے. اس صدمے پہ انا للہ ان کے لیے تو ہو گیا، چاہے انہیں پڑھنا آتا ہو نہیں آتا. کچھ کی خوشی کی خبر تھی، کچھ کی بری کی خبر تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کیا خوشی کی خبر پر کہیں خوشی ہو تو کیا انا للہ نہیں کہہ سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ مطلب پہ غور کر لیں. انا للہ ہم اللہ کے لیے ہے لفظی ترجمہ، و انا الیہ راجعون ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. پھر یہاں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ان کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمیں حساب دینا ہے اور جانا ہے. نام لیتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں ایمان والا ہے، نام لکھا ہوا ہے اس میں. ان کو قرآن نے کہا وہ اس درجے کی منافقت پہ پہنچ گئے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ پلٹیں گے ہی نہیں، واپس نہیں آئیں گے. یہ بہرے گونگے اندھے سب ہیں. تو ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کس جگہ لایا؟ بات یہ تھی کہ کیا خوشی کی خبر پہ انا للہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. قرآن لایا کہاں پر ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی میں جب گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جب پریشانی میں گھرنے کے بعد کہتے ہیں. تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر تو یہ اولئک هم المہتدون، یہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی والے راستے پر. تو پھر تو اب طے ہو گیا، قرآن نے کہا کہ جب پریشانی گھرتی ہے تو اللہ کی رحمت ان پر برستی، تو اس وقت یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں.
یہ مکسڈ ریئیکشن ہوتے ہیں. کسی ایک ہی خبر پہ میں نے اس کی مثالیں دی. کوئی خوش خبر ایک ہی ہے, کوئی اسی کے اوپر بہت پریشان بے پناہ, غم میں سارا ڈوب گیا, دل دھڑک گیا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بلایا, باس نے بلایا, کل ہی غبن کیا تھا, کوئی بڑا ہاتھ مارا تھا, آج طلبی ہو گئی, اب دل دھڑک رہا ہے. یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدرا فملاقیہ, اے انسان. قرآن کہتا ہے کہ بہت کوششیں تو یہ کرتے رہتے تھے کہ ملاقات ہو, جو باس ہے, جو سب سے بڑا ہے, اس سے ملاقات ہو. کوششیں تو اس کی کرتے تھے اپنے عمل کے اندر. فملاقیہ, جاؤ نا, ملاقات کا وقت آیا, خوشی خوشی جاؤ. تو حالت یہ ہوتی ہے, پہلے یہ بتایا ہوا ان لوگوں کان فی اہلی مسرورا, بڑی ڈنگے مارتا تھا اپنے لوگوں کے اندر, ہم یوں ہم ایسے. اب جو تلبی ہوئی ہے, پہلے تو حساب یہ تھا انہ ظن ان لن یحور, اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس پر بھی تلبی ہو سکتی ہے, یہ گمان ہی نہیں تھا کہ ان کو اس پر منہ دکھانا پڑ جائے گا. بلا, ہرگز نہیں. ان ربہ کان بہ بصیرا, باس تو وہ ہے جو ہر پل کی خبر رکھ رہا تھا تمہاری. اب جاؤ, ملاقات کا وقت آ گیا, اب ڈر رہے ہیں, حالت بری ہے کہ سب. اصل تو یہ رب دنیا میں جو بنا رکھے ہیں, قرآن نے رب لفظ استعمال کیا ہوا, لیکن رب الارباب وہ ہے جو سارے ربوں کا, وہ بھی وہی ہے, وہ ہو ہی وہی سکتا ہے جو ہر پل کی ہر ایک چیز پر نظر رکھے. رب ہونے کے قابل وہی ہے. پھر اسٹوڈنٹس کا رزلٹ, ان کا دل ذرا سا دھڑکتا ہے جو مارجنل کیس ہوتے ہیں, پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بڑا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. جنہیں 100% پتہ ہوتا ہے گئے, ان کا دل نہیں دھڑکتا. کہیں فیل نہیں ہو جائیں, پاس ہو گئے نہیں ہو گئے, پھر رزلٹ لے کر آئے بڑی خوشی خوشی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, گھر والوں میں داخل ہوئے, چہرہ دمک رہا تھا, نتیجہ لے کر آئے. یہ رزلٹ تو ملتا ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں, ہر امتحان کا ملتا ہے. یہ امتحان کے سلسلے میں تو قرآن نے یہ کہا تھا امتحانات آئیں گے, میں پھر تفصیل اس کے رکھوں گا بات. جو منافق ہیں ان کے بارے میں تو بتا چکا میں آپ کو. وہ منافق کچھ وہ ہیں جو نہیں پلٹیں گے, ان کا بہرے گونگے اندھے ہیں, یہ نہیں واپس آئیں گے. ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہمیں اپنے رب کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ایک دن. لیکن یہ اس لیے آتی ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم طرح طرح سے ان کے اوپر پریشانیاں ڈالتے ہیں, کچھ اچھائیاں لاتے ہیں, شاید یہ پلٹ آئے. یہ بیچ کے لوگ ہیں اچھے, شاید ان چیزوں کو چھوڑ دیں, ان حرکتوں کو شاید پلٹ آئے, اس لیے ڈالتے ہیں عام لوگوں کی پریشانی. یہ دقتیں آتی ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم انہیں چکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کے مزے. بڑا عذاب بعد کو آئے گا اگر نہیں پلٹے, چھوٹے چھوٹے عذابوں کے مزے چکھاتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید وہ لوٹ آئیں ہماری طرف, ہماری واپس آ جائیں. اس لیے آتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہو جائیں, سمجھ جائیں. اور قانون یہ ہے کہ اس نے جو واقعی رب ہے, رب الارباب ہے, اس نے بتایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اس کائنات میں جو بھی ہے, آسمانوں اور زمین میں, انسان بھی آ گئے, بے جان چیزیں بھی آ گئی, پیڑ پودے اور جانور بھی آ گئے. اس کائنات میں جو بھی ہے وہ مجبور ہے, کوئی خوشی سے اور کوئی مجبور ہے سر جھکانے پر. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اسی کی طرف واپس لوٹنے کا مطلب یہ ہے اسی کے قانون کی طرف ان کو پلٹنا ہوتا ہے, ریفر کرنا ہوتا ہے اپنے آپ. اب کتنے لوگ تو انکاری ہیں, یہ بات کیا کہیے, سب کہا یہ ہوتا, ہاں سب نہیں, کچھ لوگوں کے علاوہ سب جو ہے, اور وہ شر پسند ہیں, کچھ وہ سر نہیں جھکاتے. وَلَهُ أَسْلَمَ, ہر ایک اسلام لایا. اس سر جھکانے کو اسلام کہتے ہیں. ہر ایک نے سر جھکا دیا, ہر ایک اس کے قانون کے آگے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, ان کو اسی کے قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اسی کی طرف اپنے آپ کو لوٹانا پڑتا ہے, اسی کے قانون کی طرف. جو بھی آسمان و زمین میں ہو, چاہے خوشی سے کریں, طوعاً وکرہاً, چاہے زبردستی کریں.
कौन, कितनी बड़ी तादाद है नाफरमानों की, इनसे कौन जबरदस्ती सर झुकवा रहा है? क्या कहा है अल्लाह ने कुरान में? दावे तो बड़े बड़े करते हैं, चाहे ये कह दें कि वो नहीं है, हम अपनी इजादात कर रहे हैं। अरे ये खेती करते हैं तो जब तक उसके कानून को फॉलो नहीं करते इनकी खेती नहीं उगती, मजबूर हैं उसी कानून के तहत खेती करने पे। ये कश्तियां और जहाज बनाते हैं, पानी के शिप बनाते हैं तो उसी के कानून के मुताबिक बनाते हैं, उससे अलग हटकर कुछ बनाए तो डूब जाएंगे। ये हवाओं में उड़ते हैं प्लेन्स लेकर, तो उसी का जो कानून है उसी के आगे सर झुकाते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं, तभी ये प्लेन्स बनाते हैं और हवाओं में उड़ते हैं और अपने रॉकेट्स बनाते हैं। तो ये मजबूर होकर आखिरी तौर पर अपने कुछ हिस्से में अल्लाह ने इन्हें आज़ादी दी, उसके बाद फिर मजबूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के हर हिस्से में मजबूर हो जाते हैं। अगर उनको कुछ फायदा उठाना है और अगर कामयाब होना है तो उसी के कानून का सहारा लें जो उसने रखा है इस कायनात के अंदर, वरना नाकाम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये कहा अल्लाह ने कि कोई मजबूरी में करता है तो थोड़े से हिस्से में हमने आज़ादी दी है, वरना कोई खुशी खुशी कर ले। ये मजबूरन सब इसी दुनिया में भी बार बार उसी के आगे झुकने जाते, मानते नहीं कि झुके हैं, कानून उसी का था, तुमने बनाया था वो कानून, पानी के अंदर वो रखा था कि किस तरह का जहाज या कश्ती होगी तो पानी नहीं डूबेगा, ये कानून तुमने रखा था। ये कानून तुमने रखा था कि हवाओं में जब कोई प्लेन उड़ेगा तो उसके किन शर्तों और किन कंडीशंस के ऊपर उड़ेगा, कि कितनी हवा उठाएगा और कितना प्रेशर रिलीज करेगा तब उड़ेगा, ये तुमने रखा था कानून। उसका सहारा लेने के बाद तो सारे काम करते हो, सर तो उसी के आगे झुकाते हो सारे। हाँ, यहाँ तो खुशी खुशी नहीं करते, तो तो ये लोग जो मैं ये कह रहा था कि ये खबर आई, बुरी अच्छी खबर पर नहीं कह सकते। हज़रत इमाम हनीफा दर्स दे रहे थे, खबर आई कि उनके उस वक्त बीच में बड़ा बिजनेस भी रहा था, खबर आई कि वो आपके जो शिप्स थे, कपड़े का बिजनेस था, डूब गए, तूफान आ गया, डूब गए। दर्स दे रहे थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दर्स जारी रहा, इससे आगे कोई असर नहीं। बात को समझाया उन्होंने, पूछा जब अकीदतमंदों ने, हज़रत इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, तो उन्होंने कहा इस पर नहीं कहा था डूबने की, मैंने अपने दिल का जायजा लिया, कोई धक्का तो नहीं लगा, कोई अफसोस तो नहीं हुआ मुझे, तो मैंने अपनी इस कैफियत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं किसी तरह का कोई मुझे उससे मामूली सा भी झटका नहीं लगा, कोई किसी भी तरह का। इससे आगे क्या सुनाऊँ आपको? उस्ताद मोहतरम मौलाना अशरफ फरीद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, वो मुझे कोई एक झटका कह लें कि नुकसान कहें, एक पहुंचा था, उनको खबर हुई, जिन्होंने खबर दी उन्होंने बताया कि मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़े खुश हो। अच्छा, मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरी ये कैफियत कि थोड़ा सा भी कोई कभी नहीं हुआ, किसी नुकसान पर कोई अफसोस नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए भी नहीं हुआ, मोमेंटरी तो मुझे भी नहीं था, लेकिन खुशी की क्या बात थी, मुलाकात हुई। तो उस पर मैंने पूछा कि वैसे तो मुझे भी कोई अफसोस नहीं था, लेकिन आपने खुशी जाहिर फरमाई। तो कहने लगे कि सामान तो पहुंच गया, अब तुम भी चले जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, हमारा सामान भी सब अल्लाह के पास था, ये गया ना, इससे अच्छा मिलेगा, इससे बढ़कर मिलेगा। जब इन्ना इलैहि राजिऊन वहां पहुंच के ले लेंगे, हमें वहीं जाना है, तो तुम्हारे फायदे की खबर है। तो वो ये पॉजिटिव पहलू उसके अंदर खुशी के साथ में ये है, वो लोग अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, घबरा कर नहीं कहते। और पीछे से सुनिए आयात को, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। ये तो होकर रहेगा जब ईमान लाने की बात करोगे। खौफ से भी तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, खौफ के माहौल से भी तुम्हारी आजमाइश, भूख के माहौल से भी की जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारी आजमाइश नुकसानात के ज़रिए भी की जाएगी, कभी माल के नुकसानात, कभी समरात के नुकसानात, ये तो ज़रूर होगा, इससे तो बच नहीं सकोगे अगर तुम नहीं मान लाने की बात की। वो बशर साबिरीन, बशारत है जो डटे रहे, जो मुंह झुका के नहीं गए इन्ना लिल्लाहि, बशारत है, खुशखबरी पे खुश होना है ना,
یہ وہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ کہ جب کوئی پریشانی کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جو میں نے آپ کو بتایا استاد محترم کہ سامان تو پہنچ گیا, بہت بڑھ کر ملے گا, ہم بھی آنے والے ہیں. کہتے ہیں یہ مفہوم ہے اس کا. تو بڑا انقلابی نعرہ ہو گیا. بجائے پریشان ہو لبیک آ رہے ہیں اللہ, حاضر ہیں, ہم پہنچ رہے ہیں, آپ کا کام کر رہے تھے. انا للہ ہے, آپ ہی کے لیے تھے, ہم آپ کا ہی کام کر رہے تھے. انا الیہ راجعون, لبیک آ رہے ہیں, اللہم لبیک. یہ بشیر صابرین, بشارت دے دو, خوشخبری سنا دو انہیں جن پہ مصیبتیں آئی. اور وہ ڈٹے ہوئے تھے, جو ڈٹے ہوئے تھے ان کے لیے خوشخبری ہے یہ. وہ جو نقصانات تھے بشرطے کہ وہ ثابت قدم ہوں, ان کے قدم نہیں ڈگمگائیں. تب شرط جو تھی وہ یہ تھی. مولانا عامر عثمانی رحمۃ اللہ کا شعر, کیا دو شعر ہیں, قطع ہے. عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے, آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے. آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے. آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح, لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے. ارے جس میں اہلیت ہوگی اسی کی تو آزمائش ہوگی. تم 8ویں کلاس کے بچے کے سامنے ایم اے کے پیپر تھوڑے رکھو گے, جو اس کے قابل ہوگا اس کے آگے رکھو گے. اصل میں ایمان لانے والوں کا کردار نہیں ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون تو بڑا انقلابی نعرہ ہے, جو خوشی کے ساتھ کہتے ہیں, بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے, نقصان کی خبر آئی انا للہ, کسی کا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اس کا کنٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کنٹیکسٹ کو دیکھنے کے بعد بھی جب کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے, تو لوگ یہ نہیں محسوس کرتے خوشخبری ہے. ہاں ان کے لیے ہے جو واقعی توکل کرتے ہیں, جنہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر ڈٹے رہے تو اس کا رزلٹ تو اچھا ہی نکلنا ہے, پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے, ہمارے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی. یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ایک انقلابی فقرہ. حملے ہو رہے ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں, مخالفین بڑا منظم ہو کے چڑھائی کر کے آئے, یورش کر کے آئے. ایمان والے کہتے ہیں لیفٹ رائٹ لیفٹ بڑھ رہے ہیں, ہمارا ہر قدم اس کی طرف بڑھ رہا ہے. انا الیہ راجعون. ہم اس کا کام کر رہے تھے, ہر قدم ادھر ہی بڑھتا جائے گا, یہ تو ہلا بھی نہیں پائیں گے ہم. ہمارا ہر قدم بڑھتا جائے گا, لبیک اللہم لبیک. یہ ہے ترجمہ اس کا, اور یہ ہے اس کا مفہوم. آپ کے اوپر بھی آتی ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, آزمائشیں ہوں گی, لیکن قرآن بڑا انقلابی کلام ہے. اور پھر انقلابی اسپرٹ کے ساتھ ہی سمجھنے کی کوشش کی. یہ پیسمسٹک ہو کر سب جگہ یہ ہو گیا کہ آنکھوں سے آنسو نکال کر اور رو کر, یہ اسے صبر کہتے ہی نہیں. استقامت سے ڈٹے رہنا, فیس کرتے چلے جانا. اس سے زیادہ استقامت اور کس کام میں ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ میں تو جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر تو نہیں ہل سکتے پاؤں. اس میں کہیں اپنی غرض شامل تھی تب ہل جائیں گے. اس میں کہیں شک کا حصہ تھا کہ پتہ نہیں رزلٹ نکلے گا, اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی چل رہے ہیں, ذرا سا دیکھ لیتے, تب تو پاؤں ہلیں, تب دل دھڑکے گا. ورنہ دھڑکے گا تو خوشی سے دھڑکے گا اگر یقین ہوگا. یہی تو وعدہ تھا. سورہ احزاب میں بتایا کہ جب ایک موقع آیا کہ جب سارا عرب آ گیا تھا اور اس سے بڑا گھراؤ کبھی نہیں ہوا. اس وقت کے جو ایمان لانے والے تھے ان کا اس سے بڑا گھراؤ کبھی نہیں ہوا جو اس موقع پر ہوا تھا. اور وہ جمعیت پھر آئندہ کبھی فراہم ہو بھی نہیں سکتی تھی, اتنے آئندہ کبھی نہیں اکٹھے کر سکتے تھے جتنے توڑ جوڑ کے ساتھ. اگر ان کو ہار ہو جاتی تب ہوئی ہار. اللہ نے ماحول ایسا بنایا کہ اکھڑ گئے پاؤں کے, چاہے جنگ نہ ہوئی ہو. وہاں پر بتایا ہوا اور وہاں پر کہا اللہ نے من المؤمنین رجال صدقوا, ایمان لانے والوں میں سچے کون لوگ؟ وہ لوگ جنہوں نے ما عہد اللہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ, اللہ سے جو وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا. اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ, کچھ تو ہے اپنی مراد پا گئے, گئے اللہ کے پاس, کامیاب ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اپنی باری کے منتظر ہیں باقی, ہمارا نمبر کب آئے گا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا,
ذرا تبدیلی نہیں آئی ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر. فلما شروع تھے اس کے پہلے کیا ہے, جب انہوں نے دیکھا سارا طرف سے گرا ہو گیا, قالو پکارو تھے, اللہ نے یہی تو وعدہ کیا تھا, ھذا ما وعد اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا کہ سب چڑھ جائیں گے تمہاری زندگی میں, وہ وقت بھی آئیں گے. وہ پکار اٹھے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, ایمان بھی بڑھا, تسلیم و رضا کی کیفیت بھی بڑھی. یہ وہ لوگ ہیں جن سے پھر اللہ کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ, آؤ, آ رہے ہو نا, آنا تو سب کو یہی ہے, ان کو بھی آنا ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی آنا ہے, جو شک میں تھے ان کو بھی آنا ہے, جن کے پاؤں ہلتے تھے ڈگمگاتے تھے, آنا سب کو ہے. لیکن کچھ تو کہا جائے گا ارجعی, آؤ لوٹ کر الی ربک راضیۃ مرضیہ, میں بھی راضی تم سے, تم بھی مجھ سے راضی ہو, ایسے آؤ راضی بدل تمہارے ہوتا. یہ کیفیت ہے ان کی جو واقعی اس کے اندر, ان حالات کے اندر جب تم آئیں, اور آئیں گے زندگی کے اندر, ذاتی زندگی میں بھی آئیں گے, قرآن نے کہا آئیں گے, لازماً آئیں گے, ذاتی زندگی میں بھی آئیں گے, اجتماعی زندگی میں بھی آئیں گے. بشارت ان لوگوں کو جو اس کے اوپر ثابت قدم تھے ان کے لیے خوشخبری, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے لیے دعائیں گے جب وہ موقع ہو اور آپ دین کے راستے میں اللہ کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہو, تو پاؤں میں لغزش نہیں آئے, اور کہتے چلے جائیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب اس کا اللہ آ رہے ہیں, لبیک میں آ گئی, میں آ گیا, پہنچ رہا ہوں آپ ہی کے پاس, اور قدم نہیں ہے. سب کے لیے یہ آپ کے لیے دعا ہے, مفہوم تو سمجھ لیجیے, اور پھر یہ نعرہ ہو جائے آپ کو یاد دلاتا رہے اور آپ کی یاد دلاتا رہے. بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم.